بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا نام ہے ظہیر عباس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ایک ہیلتھ اور نیوٹریشن کوچ ہوں، یو کے بیسڈ ہوں۔ میں نے اپنی شوگر ریورس کی تھی 2-3 سال پہلے، اور اس کے بعد سے یہ میں نے مشن بنایا کہ پاکستان میں جو لوگ شوگر سے افیکٹڈ ہیں یا جن کی فیملی میں شوگر ہے ان کو لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ انفارمیشن پرووائڈ کروں، جس کے لیے میں بہت زیادہ اسٹڈی کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، روزانہ سرٹیفکیشن بھی کی ہیں، اور آپ تک میں لیٹسٹ معلومات جو ہے وہ پہنچاتا ہوں۔ اور پھر ایک اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو معلومات سائنٹیفک ہماری اسلام سے مطابقت رکھتی ہیں تو وہ زیادہ اوتھینٹک میں فیل کرتا ہوں، کیونکہ اسلام کے جو رولز ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، سائنس چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس ویڈیو میں مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سوال جو شروع میں میرے ذہن میں بھی آیا تھا، اور تقریباً ہر ڈائبیٹک جو ڈائبٹیز پہ ریسرچ کر رہا ہے یا اپنے ڈائبٹیز کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پرٹیکولرلی ٹائپ 2، ان کے ذہن میں یہ سوال لازمی آتا ہے کہ کیا ہمیں شوگر ہے یا ہمیں انسولین ریزسٹنس ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری اپنی انسولین کیا پروڈیوس ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، کتنی ہو رہی ہے، ہمارے پینکریاز کے جو سیل ہیں، بیٹا سیل جن کو کہتے ہیں، کتنے ڈیمیج ہیں۔ تو یہ اگر انفارمیشن آپ کو مل جائے تو آپ اپنی شوگر ریورس کرنے میں کافی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اسٹریٹجی آپ کو اپنانی چاہیے اپنی شوگر کو نارمل کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں کچھ تو ٹیسٹ ہیں اور کچھ چیزیں آپ بغیر ٹیسٹ کے چیک کر سکتے ہیں گھر میں بھی۔ اب تو بہت زیادہ جو ہے گلوکومیٹر اور بلڈ ٹیسٹنگ اکوپمنٹ آ گئے ہیں، سی جی ایم بھی ہیں جن کو کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر کہتے ہیں، اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ تو اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، اور اس کی بیس پہ آپ اپنی جو آپ کی ڈائبٹیز ہے اس کو اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ کس لیول پہ ہیں۔ جب یہ لیول آپ کو سمجھ آ جائے گا تو اس کی بیس پہ اپنا آپ کارب تھریش ہولڈ بنا سکتے ہیں، کتنے کاربوہائیڈریٹ آپ کھا سکتے ہیں، اور کتنی ہیلپ چاہیے آپ کو میڈیسن سے، انسولین سے، یا صرف ڈائٹ سے اپنی شوگر کنٹرول کرنے میں۔ جب آپ شوگر کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کو ہم شوگر ریورسل کہتے ہیں، لیکن شوگر ریورس 100% ہو نہیں سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا عوامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر انسولین ریزسٹنس ہے یا نہیں ہے۔ انسولین ریزسٹنس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی انسولین پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن وہ فلی فنکشنل نہیں ہے، اس کا کچھ فیصد جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ کتنے فیصد کام نہیں کر رہا اس کا اندازہ آپ کو ٹیسٹ سے ہونا چاہیے۔ لیکن انسولین ریزسٹنس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی 2 یونٹ، 4 یونٹ، 5 یونٹ اپنی انسولین پروڈیوس ہوئی تو اس میں ہو سکتا ہے 1-2 یونٹ آپ کے یوز نہیں ہو رہے، کیونکہ آپ کے جو سیلز ہیں وہ ریزسٹنٹ ہوں گے ہیں اپنی انسولین سے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو فیٹی لیور ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جب آپ کاربوہائیڈریٹ کھاتے رہتے ہیں، میٹھا کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی، تو آپ کی شوگر ہائی رہتی ہے۔ کنٹینیوسلی اسنیکنگ بھی کرتے ہیں ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد، تو آپ کی شوگر پورا ٹائم جو آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہائی رہتی ہے۔ ایون سونے کے بعد بھی آپ کی شوگر کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے جو آپ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے سونے کے دوران میں بھی آپ کی شوگر ہائی رہتی ہے۔ تو آپ کا پنکریاز لگاتار کام کر رہا ہے انسولین ریلیز کرنے میں، اس شوگر کو ڈمپ کرنے کے لیے۔ اب یہ جب انسولین پروڈیوس ہوتی رہتی ہے تو یہ انسولین اتنی زیادہ آپ کی جسم میں چلی جاتی ہے سال ہر سال تک کہ آپ کے اپنے سیل جو ہیں وہ آپ کی اپنی انسولین سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں، تو اگر آپ ایک ہی اینٹی بایوٹک لیتے رہیں بہت عرصہ تو آپ کو کچھ عرصے بعد وہ اینٹی بایوٹک سے آپ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اینٹی بایوٹک آپ کو صحیح نہیں کرتی تو آپ کو چینج کرنی پڑتی۔ تو یہی ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ تو انسولین کا بھی یہ مسئلہ ہے، انسولین ریزسٹنس جب پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کے اپنے سیل اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ جب سیل یوز نہیں کرتے اس کو تو آپ کی شوگر کم نہیں ہوتی، تو آپ کا پنکریاز جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شوگر کم نہیں ہو رہی، تو وہ اور انسولین بناتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل سا، وشیس سائیکل چل جاتا ہے کہ آپ کی شوگر بڑھ گئی ہے، آپ کی انسولین بھی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی انسولین یوز نہیں ہو رہی تو پنکریاز مزید انسولین پیدا کر رہا ہے،
تو یہ جب چکر چلتا ہے 5-10 سال تک تو آپ کے جسم میں اتنی زیادہ انسولین کی پروڈکشن ہو جاتی ہے، آپ کا پنکریاس اتنا زیادہ یوز کرتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ اتنی کیپیسٹی آپ کی انسولین کی بلڈ میں آ جاتی ہے کہ آپ کے اپنے سیل جو ہیں وہ آپ کی انسولین کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. تو پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے اندر انسولین ریزسٹنس کتنی ہے. تو اس کا ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فاسٹنگ کی انسولین ٹیسٹ کرا لیں. یہ آسان سا چیپ سا ٹیسٹ ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے. تو فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ کرائیں اور اس میں جو بھی یونٹ آپ کے پاکستان میں ہیں اس کو چیک کریں. تو اگر تو وہ آپ کی جو منیمم رینج ہے اس سے کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس نہیں ہے. اگر آپ کی فاسٹنگ بلڈ گلوکوز جو ہے وہ 80-90 پہ ہے جو نارمل ہے، لیکن آپ کی انسولین نارمل ویلیو سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شوگر کو ریگولر کرنے کے لیے آپ کو زیادہ انسولین پروڈیوس کرنا پڑی ہے، کیونکہ آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں. تو وہ اگر آپ یہ ٹیسٹ اپنے بھیجیں کمنٹ میں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنی آپ کی ریزسٹنس ہے. لیکن وہ آپ جب لیب سے ٹیسٹ کرائیں گے تو اس میں ریشو لکھی ہوتی ہے، تو اس ریشو کے مطابق آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ انسولین ریزسٹنس ہیں، نہیں ہیں، مائلڈلی ہیں، سیویئرلی ہیں. تو اس کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو پہلی بات. اب انسولین ریزسٹنٹ اگر آپ ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو انسولین ریزسٹنس ختم کرنی ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کس حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے آپ کی اپنی انسولین سے. تو ریزسٹنس ختم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو فیٹی لیور ختم کرنا پڑے گا، جس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لو کاربوہائیڈریٹ پہ چلے جائیں. جب کاربوہائیڈریٹ لو کھائیں گے تو آپ کا جسم آپ کے اپنے فیٹس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کے پیٹ کی چربی، فیٹ کے اوپر چربی ایسا ایسا کم ہو جاتی ہے. 3 سے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس تقریباً جو ہے یا فیٹی لیور وہ ریورس ہو جائے گا، اور آپ جو بھی آپ انسولین پروڈیوس کر رہے ہیں وہ نارملی آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے گی. پہلی بات یہ آپ نے دیکھنی ہے. انسولین ریزسٹنس ٹیسٹ کے علاوہ کافی ساری اس کی علامات بھی ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کے پیٹ پہ چربی ہے، اگر آپ سلم سمارٹ پتلے ہیں لیکن آپ کی جو پیٹ ہے اس کے اوپر چربی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے. تو پیٹ کی چربی اگر آپ کی ہپ ٹو ویسٹ ریشو جو ہے آپ کی، یا آپ کا جو سرکمفرنس ہے جو آپ کی ویسٹ ہے یا آپ کی ہائٹ سے آدھے سے کم ہونا چاہیے. اگر یہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویسٹ زیادہ ہے اور آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے. اگر آپ کا بی پی ہائی ہے تو یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے. تو یہ کچھ علامات ہیں جو انسولین ریزسٹنس کی ہیں. باقی آپ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں. اب یہ چیز آپ نے ختم کر دی انسولین ریزسٹنس کی. اب دوسری بات کہ آپ کی انسولین پروڈیوس کتنی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بیسیکلی تھوڑی سی کیلکولیشن کرنی پڑے گی. ایک تو آپ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں جو کہ کھانے سے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جب آپ کی شوگر پیک پہ ہوتی ہے تو اس وقت آپ ٹیسٹ کرائیں انسولین کا، جو سیرم انسولین ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ کرائیں. تو وہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی شوگر اس وقت. ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ انسولین کا ٹیسٹ کریں تو اس کے ساتھ اپنی بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کریں. دونوں ٹیسٹ اکٹھے ہوں گے تو پھر آپ کو انفارمیشن ملے گی. صرف انسولین کا ٹیسٹ کرانے سے انفارمیشن نہیں ملے گی. تو فاسٹنگ انسولین اگر آپ نے ٹیسٹ کرائی ہے تو اس میں فاسٹنگ شوگر ساتھ ضرور ویلیو بنائیں. تو شوگر اگر آپ کی فاسٹنگ 90 ہے تو انسولین آپ کی اگر زیادہ ہے تو پھر ریزسٹنٹ ہے. لیکن آپ کی فاسٹنگ شوگر 150 ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی فاسٹنگ انسولین زیادہ ہوگی، تو اس میں پھر ریزسٹنس کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو کھانے سے 1.5 گھنٹے بعد والی آپ انسولین سیرم انسولین چیک کرائیں اس میں بھی اپنی بلڈ شوگر چیک کریں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی شوگر 200 تھی، 150 تھی، 250 تھی، اور اس کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انسولین کس لیول پہ تھی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی آپ کا پنکریاس انسولین بنا رہا ہے، کیونکہ آپ کی شوگر ہائی ہے، انسولین بنی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہی. ایک تو یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا جو گھر میں آپ آسان طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا کہ آپ کی انسولین کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے اور کیسے کام کر رہی ہے، وہ ہے آپ جو بلڈ ٹیسٹنگ آپ فنگر پرک ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے ذریعے. تو ایک آسان سا کلیہ یہ ہے کہ آپ کی 1 گرام جو ہے کاربوہائیڈریٹ وہ تقریباً ایوریج ہائٹ اور ایوریج ویٹ تقریباً
55-60 किलोग्राम 5.5 फुट 5 फुट 7-8 इंच ये जो एवरेज है, उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो तकरीबन 5 ग्राम शुगर आपकी मिलीग्राम शुगर बढ़ाता है। तो अगर आपकी शुगर 100 है और आपने 1 कार्बोहाइड्रेट खाया 1 ग्राम, तो 100 से 105 हो जाएगी। तो अगर आपने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, जो कि 2 चमचियाँ चाय की शुगर की होती हैं, चाय की जो एक शुगर की चम्मच है उसमें 5 ग्राम होते हैं, तो 2 चमचियाँ 10 ग्राम होते हैं, तो वो 10 ग्राम आपकी शुगर को 50 mg बढ़ाएगा। तो अगर आपकी शुगर लेवल आपने टेस्ट की है 100 पे है, उसके बाद आपने 2 चम्मच चीनी खाई है, तो वो शुगर लेवल आपकी 100 से 150 जानी चाहिए। ये उस सूरत-ए-हाल में अगर आपकी इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रही, जैसे कि टाइप 1 है, तो टाइप 1 वाला अगर 2 चमची शुगर खाएगा और उसकी शुगर 100 पे है, तो 100 से 150 पे चली जाएगी अगर उसने साथ इंसुलिन नहीं लगाई। इसलिए टाइप 1 वाले हमेशा जब भी कोई चीज़ भी खाते हैं तो उनको इंसुलिन उसके साथ लगानी पड़ती है। आप चूँकि टाइप 2 हैं, आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें ये होगा कि जब आप 2 चम्मच चाय की चीनी के खाएँगे, तो वो बेसिकली आपकी 100 से 150 तक उसको ले जाएगा। तो ये नॉर्मली अगर आप चीनी से ही टेस्ट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली 30 से 45 मिनट के अंदर ये इंक्रीज हो जाती है शुगर की। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये चीनी खाने से पहले अपनी शुगर टेस्ट करें, उसके बाद स्ट्रिप्स पास रखें, आधे घंटे बाद चेक करें, 45 मिनट बाद चेक करें, 60 मिनट बाद चेक करें। तो ये चेक करते रहें जब तक कि वो पीक आपको नज़र नहीं आती है, और जहाँ से देखें कि आप नीचे आना शुरू हो जाइए, तो वो उस वक्त तक चेक करते रहें। ये तकरीबन 3-4 टेस्ट आप करेंगे, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 1.5 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट, इस पे 4-5 जब आप स्टेप्स पे टेस्ट करेंगे, तो आपको वो कर्व का अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसमें आप देखें कि क्या आपकी शुगर 150 पे गई है या नहीं गई। दूसरी ये देखें कि अगर 150 पे गई है, तो क्या वो 2 घंटे में दोबारा 100 पे आई है या नहीं आई। तो अगर तो आप बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं पैदा कर रहे, तो आपकी शुगर 100 से 150 पे जाएगी और 150 पे ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको 150 तक नहीं जाने देगी। तो सपोज करें कि आपकी 150 की बजाय आपकी 125 तक गई है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई है, या 150 तक गई है 30 मिनट बाद या 45 मिनट बाद, लेकिन नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो 150 से फिर 125 पे आ गई है या 100 पे आ गई है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी है फाइन सी, ये आपको करनी पड़ेगी। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लेट्स सपोज आपकी शुगर 100 से 125 पे गई है, 150 पे नहीं गई, तो इसका मतलब है कि आधी जो है आपकी 50% इंसुलिन आपकी काम कर रही है, क्योंकि 1 यूनिट जो है आपका इंसुलिन का, वो तकरीबन 40 जो आपके मिलीग्राम है आपकी शुगर, उसको करेक्ट करता है। 40 से 50 हो जाते हैं। तो अगर 100 से आपसे 150 पे गए हैं, तो अगर आप इंजेक्ट करें इंसुलिन, तो तकरीबन आपको 1 यूनिट इंसुलिन का लगाना पड़ेगा। तो अगर आपकी इंसुलिन 1 यूनिट अपनी प्रोड्यूस हुई है, तो 150 से 100 तक 2 घंटे में वापस ले आएगा। अगर वो 150 पे नहीं जाती, 125 पे जाती है, या 50 पे जाके फिर 125 पे आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म को 1 यूनिट इंसुलिन प्रोड्यूस करना थी, लेकिन आपके जिस्म ने आधी यूनिट इंसुलिन प्रोड्यूस किया है, क्योंकि उसने 50 में से 25 यूनिट जो है, 25 मिलीग्राम पर डीएल आपकी जो शुगर है उसको करेक्ट किया, और जो 25 थी उसको करेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि तकरीबन आपकी जो इंसुलिन प्रोडक्शन है या बेटा सेल की सर्वाइवल है, वो आपकी 50% है। तो ये एक बड़ा रफ एस्टिमेट है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हर बंदा टेस्टिंग करके इसको, ये एक दफ़ा भी नहीं, काफ़ी दफ़ा आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के साथ, चीनी के साथ भी, या जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ भी टेस्ट करके आपको तकरीबन 5-7 दफ़ा इसको टेस्ट करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली आप जो एक नॉर्मल बंदा होता है, नॉन डायबिटिक, उसमें और आप में तकरीबन 50% का फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल बंदा 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक खाने में खाता है, तो आप अगर 20 खाएंगे, तो आप उसी लेवल पे रहेंगे। तो उसके मुताबिक आप अपने
کاربوہائیڈریٹس کو کم کر سکتے ہیں. لیکن جو عقل مندی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر ایون 20 پہ لیول رہتا ہے تو آپ ایک میل میں 20 سے بھی کم کھائیں. جو اسٹینڈرڈ ڈاکٹر ریچرڈ برنسٹین کہتے ہیں کہ 12 گرام کاربوہائیڈریٹ، وہ بھی جو سلو ایکٹنگ کاربوہائیڈریٹ ہیں جو کہ ویجیٹیبل سے آتے ہیں وہ کھائیں. اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی 50% پینکریاٹک بیٹا سیل جو ابھی زندہ ہیں وہ پھر آپ کے تاحیات کام کرتے رہیں گے. لیکن جتنا آپ ان کو سٹریس دیں گے وہ 50% سے 40%، 30%، 20% وہ کم ہوتے جائیں گے. تو آخر میں آپ کی انسولین بالکل پروڈیوس نہیں ہوگی، تو آپ کو پھر انسولین انجیکشن پہ جانا پڑے گا اور آپ ٹائپ 2 سے ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بنیادی سے کچھ اصول ہیں، اس کو آپ ٹیسٹ کر کے اپنی انسولین کتنی پروڈیوس ہوئی ہے چیک کر سکتے ہیں، اپنی انسولین ریزسٹنس چیک کر سکتے ہیں. اس کو پھر کم کر کے اس کے بعد دوبارہ یہ تجربے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 2-4 مہینے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لیول کی کاربوہائیڈریٹ آپ کھا کے پرفیکٹلی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس پہ رہیں، پھر اس سے اوپر نہ جائیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اسی پہ مینٹین کر کے جو بھی آپ کی باقی کی زندگی ہے اس میں آپ بغیر ادویات کے یا جو بھی تھوڑی بہت میٹفارمن وغیرہ لے لیں اس کی مدد سے آپ اس لیول پہ رہیں گے اور آپ کو مزید ڈائبیٹک کمپلیکیشن نہیں ہوں گی. تو ہوپ فلی کہ یہ کیلکولیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ میسج میں کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اپنی رپورٹس بھیجیں مجھے اگر آپ نے چیک کیا ہے کہ آپ کی ریزسٹنس کتنی ہے، آپ کی 2 چمچ شوگر کے بعد آپ کی شوگر سپائک کتنی آتی ہے، نیچے کتنی آتی ہے. تو وہ جو گراف ہوتا ہے اس کو تھوڑا آپ کیلکولیشن کریں گے، یہ سمپل سا میتھ ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اپنی انسولین کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے اور کتنے کاربوہائیڈریٹس آپ کھا سکتے ہیں سیفلی. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جن لوگوں کو شوگر ہے، جن کی فیملی میں شوگر ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور بہت سی اس میں کام کی ویڈیو ہیں شوگر کو ریورس کرنے کے لیے، شوگر کی جو ڈائٹ پلان ہے اس کے لیے، انسولین جو لگاتے ہیں ان کے لیے بیسک انفارمیشن میں دے رہا ہوں انسولین سیریز میں. تو کیپ ان ٹچ جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.